ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صدر گرامی کے حضرات، آج ہم شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم ولادت بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آج اس سلسلہ میں سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد ہوگا، جبکہ اخبارات یوم اقبال پر خصوصی ایڈیشن شائع کریں گے۔ صدر گرامی کے حضرات، اقبال ہی اسلامیان بر صغیر کے وہ واحد اور بے بدل قائد ہیں جنہوں نے انگریز اور ہندو کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے مسلمانان ہند کی قسم پرسی اور کم مائگی کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ خطۂ ارضی کی ضرورت محسوس کی، اور صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے خطبہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا، اور پھر ایک درد مند مسلم لیگی قائد کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو انگریز اور ہندو کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی حالت زار سے مایوس ہو کر مستقل طور پر لندن چلے گئے تھے، خط لکھ کر واپس آنے اور اسلامیان ہند اور مسلم لیگ کی قیادت کرنے کے لیے قائل کیا۔ کہتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ صدر گرامی کے حضرات، اقبال متحدہ ہندوستان کے وہ فکری رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دور زوال میں جنم لیا، مگر انحطاط و پستی کی نوحہ گیری کرنے کے بجائے ہر نسلی، لسانی، فرقہ وارانہ اور علاقائی گروہوں میں بٹی پست حوصلہ اور منتشر الخیال قوم کو خودی شناسی، وحدت فکر و عمل اور انقلاب و اجتہاد کا درس دیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے شاعری اور نثر دونوں اصناف سخن کا سہارا لیا، اور جدید و قدیم علمی سرچشموں سے فیض یاب ہونے کے باعث ہر نسل، ہر مکتبہ فکر اور ہر سماجی طبقے کو یکساں متاثر کیا۔ انہوں نے زوالی آشنا اسلامیان بر صغیر کو یہ فکری پیغام پہنچایا کہ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ایک قیادت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے نہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے تو فرقوں، گروہوں اور طبقوں میں بٹے رہے تو اپنے الگ وجود، تشخص اور شناخت سے محروم ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسلامیان بر صغیر کو عظمت رفتہ کے حصول کی راہ سمجھائی، اور پھر ان میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی لگن پیدا کی، جبکہ انہوں نے اس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جناح کی شکل میں ایک عظیم قائد کی اسلامیان بر صغیر کو قیادت بھی فراہم کی۔ اقبال نے اپنی تاریخ خطبہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک جدید دور کی ایسی اسلامی جمہوری ریاست کا خاکہ فراہم کیا جو مسلمانوں نے روٹی، روزگار اور قومی اور ملی تشخص کی ضامن ہو۔ قائد اعظم نے اقبال کے اسی فکری تصور کو نشان منزل بنایا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز ہی نہیں بلکہ بدمعاش ہندو کی غلامی سے بھی نجات دلا کر ان کے لیے ایک الگ مملکت کے حصول کا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اس حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اقبال اور قائد کی قیادت میسر نہ ہوتی تو ان کے لیے ایک ایسی الگ مملکت کی کبھی سوچیں بھی پیدا نہ ہوتی، اور اس کا حصول تو قطعاً ممکن نہ ہوتا۔ قائد اعظم خود بھی علامہ اقبال کی قائدانہ صلاحیتوں کے قائل تھے، جنہوں نے ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں اعتراف کیا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی تھے، جو کسی ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ کہتے ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نوار، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ صدر گرامی کے حضرات، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پاکستان کا نقشہ ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال نے فراہم کیا تھا، ہم پاکستان کو ویسا ہی بنائیں، اور آج یہ پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی مشقتیں کی، اتنی جانیں گنوائیں، ہم اس کو ویسا ہی بنائیں جیسا وہ چاہتے تھے۔ مجھے آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و ربا پہ ہی اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن، کردار کا، گفتار کا، عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن۔ سرحد کیا ہے مومن، کوئی پنجاب کا مومن، سرحد کیا ہے مومن، کوئی پنجاب کا مومن،
ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔